وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن والاه. اللہ تعالیٰ نے جو حرمت والے مہینے مقرر فرمائے ہیں جن کی تعداد 4 ہے، ان میں سے یہ 3 مہینے اکٹھے آتے ہیں، ذوالقعدہ ہے، ذوالحجہ ہے اور محرم ہے۔ تو یہ تیسرا مہینہ ہے اکٹھوں میں سے، جو محرم کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے نفلی روزے رکھتے ہیں۔ حدیث بھی ہے کہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان کے روزوں کے بعد افضل ترین روزے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں وہ محرم کے روزے ہوتے ہیں۔ اللہ کے ہاں بھی رمضان کے بعد اس مہینے کے روزے بڑے فضیلت کے حامل ہیں۔ تو اس مہینے میں ایام بیس کے روزے 13، 14، 15 ان کا ہوتا ہے اہتمام کرنا۔ 3 یہ ہو جمعرات اور سوموار کا روزہ، اسی طرح 9 اور 10 اور 10 اور 13۔ اصل میں یہ جو 10 محرم ہے اس کا روزہ عرب کے لوگ رکھا کرتے تھے پہلے سے، یوم عاشور کا روزہ۔ وہ عاشور اشد 10 تاریخ کو ہی کہتے ہیں۔ جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا کہ اللہ کے رسول یہودی 20 تاریخ کا روزہ رکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کس لیے رکھتے ہیں؟ تو بتایا گیا کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے لشکروں پہ عطا فرمائی، مسلمانوں کو عزت عطا کی تھی اہل کتاب میں سے، جو مسلمان تھے اس کو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نحن احق بموسیٰ، کہ ہم تو موسیٰ کے زیادہ قریبی ہیں، ہمارے وہ بھائی ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزے کا خاص اہتمام فرمایا 10 تاریخ، اور پھر جب یہ کہا گیا کہ یہودی اس دن کی تو تنظیموں یہود والنصارى، یہودی اور عیسائی اس دن کی تعظیم بڑی کرتے ہیں، مسلمان بھی چونکہ روزہ رکھتے ہیں تو اس دن کی تعظیم ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان العام المقبل نحسومۃ التاسعہ، آئندہ سال جب آئے گا تو ہم 9 کا رکھیں۔ تو یہ وہ مسئلہ ہے جو وہاں سے نظر بن گیا اہل علم کے درمیان کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہتے تو تعین ہو جاتی کہ آپ نے اکیلا 9 کا رکھا ہے یا 10 کا بھی ساتھ رکھا۔ تو کچھ یہ کہنے لگے کہ چونکہ آپ نے فرمایا کہ میں 9 کا رکھوں گا تو صرف 9 کا روزہ رکھیں، وہ فتویٰ دیتے ہیں صرف 9 کا ایک روزہ ہے، جبکہ اس مہینے میں کثرت سے نفلی روزے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے ہیں، اور اللہ کو رمضان کے روزوں کے بعد کسی مہینے کے روزے زیادہ جو محبوب ہیں وہ محرم کے مہینے کے روزے۔ اس مہینے کے نفلی روزے بڑی عزت اور احترام ہوتا ہے، لیکن وہ کہتے نہیں اکیلا 9 کا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث بیان فرماتے ہیں، یہ جو حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کان العام المقبل سنت التاسعہ، 9 کا روزہ رکھیں گے آئندہ سال میں زندہ رہا۔ تو اس حدیث کو کون بیان کرتا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس۔ حضرت عبداللہ ابن عباس خود ہی بیان فرماتے ہیں خالف الیہود والنصارى صوموا التاسع والعاشر، یہود و نصارہ کی مخالفت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لہٰذا تم 9 اور 10 کا روزہ رکھو، اور حضرت 9 اور 10 کا روزہ رکھنا چاہتے ہیں، 9 کا مخالفت کے لیے اور اصل روزہ 10 کا ہی ہے۔ اس لیے یہ کہا گیا ہے جو شیخ ابن حسین کا فتویٰ ہے، ابن باز رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے کہ اگر کسی بندے کا 9 کا روزہ رہ گیا ہے تو وہ 10 اور بھی رہا کرا ہے، اصل روزہ 10 تاریخ کا ہے۔ 9 تاریخ کو یوم عاشور کہیں گے، یوم عاشور 10 محرم کی ہے جو یہ جمعرات کو بنے کل کے جنہوں نے آج رکھا ہے، بڑی اچھی بات ہے۔ دونوں حصوں کے اندر ہوگا مخالفت والی جو بھی اور عاشور کے سوا کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے 1 سال کی کمیاں کوتاہیاں انسان سے جو سرزد ہوتی ہیں ان کے اللہ تعالیٰ کی ذات فرما دیتے ہیں، وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ روزہ آج کا رہ گیا، وہ یوں کر لیں کہ وہ کل اور پرسوں کا رکھ لیں، 10 اور 11 مجھے رات پر پورا۔ ویسے ابھی روزے کی ایام 20 تاریخ میں بھی یہی ہے، جو چاند کی 13، 14، 15 تاریخیں ہوتی ہیں وہ بھی یہیں سے 10 محرم کے بعد آپ یوں کہنے کے ہفتے اتوار سے وہ اسٹارٹ ہو جائیں تو اکٹھے روزے بھی رکھے جا سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاص طور پہ ترتیب فرمائی
کہ ایام 20 کے روزے رکھنا اور رات کو ادھر پڑھ کے سونا. کیونکہ طالب علم ہو تو صبح ان کا غلبہ ہو جائے تو پھر ادھر رہ جائے گا یہ بات. اور دوسرا یہ کہ ہر مہینے ایام 20 کے 3 روزے ان کا اہتمام کرو. یعنی ہر مہینے چاند کی 13، 14، 15 انہیں ایام 20 کہتے ہیں. ان روزوں کی بڑی فضیلت ہے. انسان کی صحت پہ اس کا بڑا خاص کردار ہے. خصوصی طور پہ ان لوگوں کے حوالے سے بڑی ہی روح افزا. یعنی سامنے ایک رپورٹ آتی ہے جن کا بلڈ پریشر زیادہ تیز رہتا ہے جو ان دنوں میں روزے رہتے ہیں. کیونکہ یہ بدو جگہ کے ہیں کہ انتہاش آتا ہے سمندروں میں بھی اسی طرح انسانی خون کے اندر. تو 13، 14 اور 15 یہ ایام 20 انہیں کہا جاتا ہے. تو یہ بھی اسٹارٹ ہو جائے تو محرم کے مہینے کی جو یہ فضیلت ہے روزوں کی. تو جمعرات سوموار کے 8 روزے یہ ہو گئے اور 2 روزے 9 اور 10 کا اس میں جمعرات بھی یہ رہا. تو گویا کہ 9 روزے یہ ہوئے اور 3 روزے ایام 20 کے 13، 14، 15. گویا کہ 15 روزے بن جاتے ہیں اس مہینے میں. اگر عام روٹین کے نقلی روزوں کا بندہ اس مہینے میں اہتمام ہے. عبادات کی طرف خاص توجہ محرم کے مہینے میں، ذوالقعدہ کے مہینے میں، ذوالحجہ کے مہینے میں، رجب کے مہینے میں، کیونکہ یہ حرمت والے مہینے انہیں خاص اکرام اور عزت حاصل اور ان کے اندر جو گناہ ہے اس کی سنگینی زیادہ ہے. اس مہینے میں جنگ کرنے سے منع کیا گیا. اور میں اگر کوئی تمہارے اوپر جنگ کو سخت کر دے اور میں نے کہا آگے کو کاٹا ہوا ہے آگے کو تو جتنی کوئی تم سے زیادتی کرے تو اتنی ہی زیادتی کر سکتے ہو. ان مہینوں میں جنگ کرنے میں تمہیں پہلے نہیں کرنے، صرف دشمن کو جواب دینا ہے اتنا ہی جتنی کہ اس نے تمہارے اوپر سختی کی ہو اور تمہارا اس نے نقصان کیا. یہ 3 مہینے عرب کے ہاں جاہلیت کے دور میں بھی جب کہ وہی بھی آئی تھی پیغمبر علیہ السلام اور لوگوں نہیں ہوئے تھے تو وہ خیر سے دور معاشرہ گنا جاتا تھا. جسے کہا جاتا تھا کہ اسے تمیز نہیں ہے حلال و حرام کی، عزت نفس کی، اپنے بنانے کی. لیکن یہ جو حرمت والے مہینے ہیں ان مہینوں کا آگے مکہ جو مشرکین تھے زمانہ جاہلیت میں ان مہینوں کا بڑا احترام کرتے. اب ہمارے یہاں سفر کا مہینوں کا رقبہ شروع ہوگا. ہمارے لوگوں میں جو ہے سفر کا مہینہ منوس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی مہینہ منوس نہیں. اب سفر کے مہینے میں کیا کریں گے؟ تھوڑی نہ بڑھیں گے. کھیر پکا کے نہر کے اندر جا کے پھینک دیا ہے، خضر کے نام کی دال پھینک کے کیڑیوں کو رکھ کریں. اور کچھ 10 تاریخ تک اس مہینے میں محرم کے مہینے میں سبیلے لگاتے ہیں، چینوں کے ساتھ مشاورت کرتے ہیں، کھانا تقسیم کرتے ہیں. ان کی وجہ سے کربلا کے مارکے کی وجہ سے نہیں یہ ثابت ہوتا. یہ اس مہینے میں نکاح نہیں ہو سکتا. جشن منایا سارا کچھ ہونے کیا باجے محرم کے مہینے میں غربت کو مارتے. سادگی کے ساتھ نکاح اس مہینے میں بڑے بڑے نکاح ہوئے محرم کے مہینے کے. بڑی بڑی شادیاں اس مہینے کے اندر ہوئی اس غربت والے میں. ان مہینوں میں نہیں کرنے کا زیادہ سوال ہے. اس وقت سفر کے مہینے کے اندر اس طرح کی یہ معاملات اثرات اور روایت اپنی طرف سے نمازیں بنائی ہوئی ہیں. کتنی رکعات والی ان کو یہ پڑھنا شروع کرتے ہیں. تو یہ جو مہینے ہیں اصل حرمت والے جنہیں حرمت کا اللہ تعالیٰ نے لباس پہنایا اور محرم کے مہینے کو اپنا مہینہ کہا. دن تو سارے اللہ تعالیٰ کے لیکن اس جملے سے اس مہینے کی عزت اور اثر کو اضافہ ہوتا ہے. اللہ یہ اللہ کا مہینہ ہے جو یہ حرمت والا ہے. تو اس لیے اگر آپ عام روٹین کے روزے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفلی طور پہ رکھتے تھے وہی رکھیں تو ان کی تعداد ہی بن جاتی ہے. 13 کا تک وہی بن جاتے ہیں. 2 1 رکھنے بدھ اور جمعرات 15 روزے ہو گئے. تو جمعرات کا قرار کے ساتھ آ گیا نفلی طور پہ جمعرات کا ثواب بھی ملے گا روزہ رکھنے کا انشاءاللہ. اور وہ 10 محرم کا جو روزہ ہے اس کا بھی انشاءاللہ تعالیٰ ثواب ملے گا. تو کوئی آدھا مہینہ روزوں کے اندر گزر گئے. تو ان روزوں کا اہتمام کرنا، عبادت کی طرف خاص توجہ دینا. عام دن میں ساری زندگی انسان کو یہ چاہیے کہ اس کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی بندگی ہو، اللہ تعالیٰ کا خوف ہو، نماز کی پابندی ہو، قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام ہو، والدین کی خدمت ہو، صدقہ خیرات ہو، اپنے جانے والوں کو اپنی دعاؤں کے اندر یاد رکھیں. تو یہی تو ایک مسلمان کا سرمایہ جس کی بنیاد پہ ہم جیتے ہیں امید سے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے بعد والوں کے لیے بھی مہربانیاں کریں گے، جانے والوں کے لیے بھی آسانیاں فرمائیں گے اور ہمارے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ایک خیر والی عزت اور بہتری اور برکت والی مہمان والی تیار فرما رکھی. اللہ تعالیٰ اس حرمت والے مہینے کو ہمارے لیے باعث امن بنائے اور ہمارے جو
کا اس دن کی مہینے کے عبادت ایام میں انتشار کرانے کی کوشش کرتا ہے. اللہ تعالیٰ خود ان کافی و شافی ہو جائے. یہ بدرستی ہوئی صحابہ کے علاقے کی طرف, سکر کے علاقے کی طرف, امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاقے کی رحمی قلم کے حوالہ سے بدزبانی کی انہوں نے. تو اللہ تعالیٰ انہیں خود کافی و شافی ہو جائے. تاریانہ عبرت بنائی. بہرحال ڈاکٹر مخدوم خان کے پٹھانوں نے تو جنگی درگت بنائی ہوتی. اللہ تعالیٰ ایسوں کو پھر ایسے ہی سبق سکھلاتا ہے. تو اس طرح بلا کو مسموم کرنا, صحابہ کا نام لے کے صحابہ کے نام پہ اعتراض کرنا, صحابہ کے دفاع کی راہ میں صحابہ کرام کو نعوذ باللہ گالیاں نکالنا, یہ کسی اس بندے کا شیوا نہیں جس کے دل میں رکھی کا ایمان ہے. رائی بات جس کے پاس غیرت موجود ہو وہی کام نہیں کرتا. جو ہمیشہ خیر سے محروم ہوا ہو اس کی زبان پہ نہیں جھکتا. اور یقیناً ایسے شخص ایمان, خیر, اسلام, دین اور قرآن ہے سب سے محروم ہوتے ہیں. اس مہینے کے اندر آپ عام کسی مسلمان کے بارے کو برا سوچیں, اس کا گناہ ہے. عام کسی مسلمان کی عزت خراب کرے اس کا کجا یہ کہ کوئی انسان اللہ کی ذات کو معاف فرمائے. یہاں تک چلا جائے کہ ان نفوس قدسیہ کے بارے زبان دراز کرے جنہیں اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا, اللہ نے جنہیں چنا. اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام کی محبت ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا فرمائے اور اس محبت پہ ہمارا خاتمہ ہو. اقول کو بھی